بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اے لوگوں، اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو مدد مانگے، حسین کی مدد کرنا، کیونکہ حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس کہ رسول اللہ کی رحلت کو ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں ایک طرف لاکھوں کا مجمع تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تے، امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہہ رہے ہیں، کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں کوئی ترامین کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ کہ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگے کہ اے حسین، ہم سب تجھے تیرے پاپا علی کے بغض سے قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری چوریاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، آج تمہارے ہاتھوں میں اسلام کا جو علم بلند ہے وہ میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بولنا، اگر خیبر و خندق میں علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگوں، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ آج اس علی اور اولاد علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ جب لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ کے نواسا پہ حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو میان سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع تو ایک طرف 3 دن کا بھوکھا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح فنار کر رہا ہے کہ فوج اشکیا واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آؤ، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ بس اس صدا کا سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ذوالفقار کو تھام لیا۔ عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ، خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھتے، کبھی فوج کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ حسین کو دور سے مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارے، جس کے پاس برچھیاں تھیں وہ برچھیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے، جس کے پاس کچھ نہ تھا مارنے کو، وہ کربلا کی زمین سے گرم مٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آیا۔ بس جیسے نواسہ رسول گھوڑے کی زی سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ امام حسین علیہ السلام سوار تھے، وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کی چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کو بچاؤ۔ وہ گھوڑا
دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگوں رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے۔ یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ان لوگوں پہ، اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جو رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے اور رسول اللہ امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین پہ اپنا سر مبارک رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے تھے، اور وہاں فوج کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر مبارک کاٹنے کے لیے قریب آتے۔ جو بھی قریب آئے امام حسین علیہ السلام کو سر کو دیکھے، حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آیا اور وہ چیخ کر دوڑ کر چلا جائے۔ اتنے میں شیبر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شیبر نے امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ خنجر رکھا، امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کے پورے خاندان کو قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ یہ سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنیں کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عظیم الشان امتحان کے لیے تو نے حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھ کھولی اور شیبر سے کہا، ہے شیبر، کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ کا نواسا، جنت کا سردار ہو، حق پہ ہوں بے جرم؟ شیبر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ شیبر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیا کی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شیبر نے امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل چومتی رہی۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پہ بلند کر دیا، بی بی سکینہ کو تمانچے مارے گئے، رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے امام حسین کے جسم مبارک پر جو چیز تھی ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم مبارک کے قریب آئے۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری، انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر لے جایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، ہے شیبر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کو وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم کو سروں سے کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کرو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا کہ ہم حر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں ام لیلہ کا قبیلہ آتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں بی بی رباب مکی کا بہر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی اصغر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ہر ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی زمین پر پڑا رہا، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین کا جسم مبارک پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا کہ دائیں کی پسلیاں بائیں کی طرف چلی گئی اور بائیں کی پسلیاں دائیں کی طرف چلی گئی، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرا اس دادا بے وطن دادا حسین پر جس کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو کربلا کی زمین پر بکھیرا گیا۔ سلام ہو میرے اس دادا حسین پر، سلام ہو میرے اس دادا حسین پر۔